بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء آف دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج۔ ویلکم کلاس نہم مضمون اردو لازمی۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے گزشتہ 5 ماہ سے آپ کے اسکول بند ہیں، جس سے آپ کی تعلیمی حالت بری حد تک متاثر ہوئی ہے۔ اس کے ازالے کے طور پر اسکول نے ڈپس ورچوئل کلاسز کا اجرا بھی کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے، اور نہ ہی طلباء نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ڈپس ورچوئل کلاسز سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک مرتبہ پھر آج دبئی انٹرنیشنل اسکول نے آپ کے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے واٹس ایپ آن لائن کلاس کا آغاز کیا ہے۔ آپ سے التجا کی جاتی ہے کہ ہر لیکچر کو توجہ سے سنیں، بار بار پوچھیں، جو سمجھ میں نہ آئے لکھنے اور پڑھنے کا جو کام بھی دیا جائے لازمی طور پہ کریں، آؤٹ پٹ ضرور دیں تاکہ جو کوتاہی ہم سے یا آپ سے ہوئی ہے اس کا ازالہ کسی حد تک کیا جا سکے۔ امید کی جاتی ہے طلباء کہ آپ مایوس نہیں کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے گزشتہ جتنا پڑھا، جتنے اسباق، نظمیں، غزلیات پڑھی ہیں، ہم تھوڑا سا ان کا ریویو کریں گے۔ آج کے لیکچر میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم کتنے سبق پڑھ چکے ہیں، کتنے سبق ہمارے ریمیننگ ہیں، کتنی غزلیات ہیں اور کتنی نظمیں ہم نے پڑھی ہیں اور کتنی رہتی ہیں۔ یہ آپ کی اردو لازمی کی کتاب ہے، اردو لازمی جماعت نہم کے لیے۔ ہر بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اردو کی کتاب کے اندر کتنے اسباق ہیں، یہ اسباق کتنے حصوں پر مشتمل ہیں۔ ہماری اردو لازمی کی کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے: حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزلیات۔ حصہ نثر کہتے ہیں سادہ اردو، اس کی لفظی معنی ہے بکھرا ہوا۔ تو حصہ نثر میں ہمارے پاس 11 اسباق ہیں۔ حصہ نثر میں ہمارے پاس 11 اسباق ہیں، جس میں سے ہم 9 اسباق پڑھ چکے ہیں، 2 اسباق ہمارے رہتے ہیں۔ حصہ نثر میں 11 اسباق میں سے 9 اسباق ہم نے پڑھے ہیں، 2 اسباق جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ سیرت ہے اور مصنف ہے مولانا شبلی نعمانی۔ تصنیف ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 2۔ اس سبق میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھا تھا، ان کے اخلاق میں کیا کیا چیزیں نمایاں ہیں۔ سب سے پہلے جو ان کی اخلاق کا جو پہلا حصہ ہے وہ مداومت عمل ہے، یعنی کہ انسان اخلاق حسنہ کو جو کام اختیار کرے اس پر اس قدر ثابت قدمی سے قائم رہے کہ وہ کام اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، اس کو مداومت عمل کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے جو نمایاں پہلو تھا وہ مداومت عمل تھا، یعنی کہ آپ نے جو کام کیا اس کو مستقل مزاجی سے کیا، اور آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہرگز بھی نہ تھا، یعنی کہ جس کام کے کرنے کا حکم آپ نے دوسروں کو دیا یا کیا اسے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ آپ کے اخلاق کا دوسرا پہلو تھا ایثار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دوسرا پہلو ایثار تھا، یعنی کہ اپنی خوشی کو دوسروں کی خوشیوں کے لیے چھوڑ دینا، اپنے جذبات کی قربانی دینا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی خوشی کو چھوڑ دیتے تھے صرف دوسروں کی خوشیوں کے لیے۔ آپ کے اخلاق کا تیسرا پہلو تھا حسن خلق، اچھے اخلاق۔ پھر تواضع، یعنی خاطر مدارات، انکساری، عاجزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی اور انکساری بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے۔ بچوں پر شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت زیادہ شفقت کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، نہ صرف اپنے بلکہ کفار کے بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اسی طرح ہے لطف طبع، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لطف طبع بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ظرافت تھی، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن مذاق کرنا اور مذاق اڑانا میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مذاق اس طرح سے نہیں اڑایا کہ کسی کا دل دکھے، بلکہ آپ ایسا مذاق، آپ کی طبیعت میں ایسی ظرافت تھی کہ جس سے دوسرے لوگ ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے، یعنی کہ ان کو کوئی وہ تکلیف نہیں ہوتی تھی، دل آزاری نہیں کرتے تھے کسی کی۔ اسی طرح
اولاد سے محبت، اور آپ وسلم کو اپنی اولاد سے بہت محبت تھی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، 4 بیٹیاں تھیں جن میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹے تھے، حضرت امام حسن امام حسین، جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس سبق میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھا تھا۔ دوسرا سبق ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ گداگری کہتے ہیں بھیک مانگنا، اور مذمت کہتے ہیں برائی کو۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ مقالہ ہے، اسے لکھا تھا الطاف حسین حالی نے، اس کے مصنف ہے الطاف حسین حالی، اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ مقالہ ہے اور تصریف مقالات حالی ہے، یعنی مقالات حالی سے لیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں گداگری کو ایک برائی کہا گیا ہے۔ الطاف حسین حالی نے اس میں مختلف مفکرین کی رائے بھی لی ہے، صحابہ کرام کا ذکر بھی کیا ہے، احادیث بھی کا حوالہ بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات بھی اس میں کے ذریعے بھی یہ بتایا ہے کہ جو گداگری ہے وہ ایک مسلم معاشرے کے لیے جو ہے ایک ناسور ہے، اور اس کو ایک برائی کہا گیا ہے، اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ سبق نمبر 3 قومی اتفاق۔ سبق نمبر 3 ہے قومی اتفاق۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ بھی مقالہ ہے، مصنف سر سید احمد خان ہے، تصنیف مقالات سر سید ہے۔ قومی اتفاق میں مصنف سر سید احمد خان نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان جو کلمہ گو ہیں، ایک اللہ ایک رسول کو ماننے والے ہیں، تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور سورہ حجرات میں جیسے کہ پس 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ مسلمانوں کا اتفاق مسلمان معاشرے کو ترقی دینے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر مسلم معاشرے میں اتفاق نہیں ہوگا تو غیر مسلم اقوام ان کی اس کمزوری سے ضرور بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو سر سید احمد خان نے اس سبق میں قومی اتفاق میں مسلمانوں کے اتفاق کے بارے میں بات کی ہے۔ سبق نمبر 4 ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ یہ تمثیلی مضمون ہے، اس کے مصنف ہے محمد حسین آزاد، صنف ادب ہے نرنگ خیال۔ محمد حسین آزاد نے اس سبق میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ہے وہ ناشکرا اور بے صبرا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن نعمتوں سے اسے نوازتا ہے وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اگر کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اپنی اس مصیبت کو دوسروں کی نسبت زیادہ بڑا جانتا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس سبق میں مصنف محمد حسین آزاد نے یہ بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ سبق نمبر 5 ہے نسو کا خواب۔ یہ بھی تمثیلی مضمون ہے، مصنف ہے مولوی نذیر احمد، تصنیف ہے توبۃ النسو۔ نسو کا خواب میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو صرف اس دنیا کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، یعنی دنیا میں دنیا کا ہی ہو کر نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ مرنے کے بعد اس کو ان اعمال کا جواب بھی دینا ہوگا۔ مصنف نے یہ بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف دنیا ہی کے بارے میں دنیا ہی میں نہ لگا رہے، بلکہ جو دنیا ہے یہ تو آخرت کی کھیتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی بوئے گا آخرت میں اس کو سے کاٹنا پڑے گا، اس لیے اس کو اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ سبق نمبر 6 حج اکبر ہے۔ حج اکبر ایک افسانہ ہے، اس کے مصنف ہے منشی پریم چند، اور یہ لیا گیا ہے یعنی تصنیف ہے پریم بتیسی دوم سے۔ ٹھیک ہے، افسانہ ایک مختصر سی کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے، اور اس میں حقیقت نگاری کے بجائے جذبات نگاری سے کام لیا جاتا ہے۔ اس میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ حج اکبر جو ہے ایک یعنی کہ بڑا حج، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس طرح اس میں ایک بچے کا ذکر ہے، اور اس کی دایا عباسی کا ذکر ہے جو کہ اس بچے سے بہت محبت کرتی ہے، اور اس کی والدہ کو یہ چیز پسند نہیں آتی تو وہ اس نوکرانی کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، تو اسی دوران عباسی کو حج پہ جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس کے جو والد ہیں، بچے کے والد جو ہیں، وہ دایا عباسی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اس بچے کو
کے پاس واپس آ جائے اور اس کی دیکھ بھال کرے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ کہیں اس کی جدائی نہ سہ پائے اور مر نہ جائے۔ تو دایا باسی پر اس بات کا بہت اثر ہوتا ہے، وہ واپس آتی ہے اور اس بچے کی جان بچا لیتی ہے۔ تو اس کو صابر حسین جو اس کے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے جو یہ کام کیا ہے تمہیں اس کا ثواب حج اکبر سے زیادہ ملے گا، یعنی کسی انسان کی جان بچا لینا، کسی دکھی انسانیت کی مدد کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کے دکھ درد کے لیے دکھ درد میں کام آنے کے لیے بھیجا ہے، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ سبق نمبر 7 ہے دستک۔ یہ ایک سٹیج ڈرامہ ہے۔ سٹیج ڈرامہ یعنی کہ جو باقاعدہ سٹیج پہ پلے ہو کر کے بتایا جاتا ہے، ایکٹنگ کر کے بتایا جاتا ہے، اور ڈرامہ کہتے ہیں کچھ کر کے دکھانا۔ تو یہ مرزا ادیب اس کے مصنف ہیں، اور صنف ادب جو تصنیف جو ہے وہ پس پردہ ہے، پس پردہ سے یہ لیا گیا ہے۔ دستک میں مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان زندگی میں جو غلطی کرتا ہے اس کا ضمیر اس غلطی کو کہیں نہ کہیں اسے یاد دلاتا ہے، اور بار بار پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اس غلطی پر۔ تو یہاں پر اس میں بھی ایک شخص سے ایک ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس پر اس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے، اور یہ دستک اس کو بار بار سنائی دیتی ہے، اور یہ دستک اس کے ضمیر کی دستک ہوتی ہے، یعنی کہ اس نے جو زندگی میں غلطی کی ہے اب اس کو اس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اس کے بعد سبق نمبر 9 ہے غلام 8 ہے غلام۔ غلام بھی ایک افسانہ ہے، اور یہ لکھا ہے فرد اللہ بیگ، مصنف ہیں فرد اللہ بیگ۔ صنف ادب جو ہے وہ افسانہ ہے، اور تصنیف ہے مضامین فرحت، یعنی ماخوذ از یا لیا گیا ہے مضامین فرحت سے، ٹھیک ہے۔ غلام میں مصنف فرد اللہ بیگ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے غلام یا نوکر، غلام تو اس کو کہتے ہیں جو خریدا ہوا ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک جدید قسم کے غلام کا ذکر ہے کہ ایک بچے کو یتیم خانے سے لایا جاتا ہے، پہلے اس کے ساتھ ایک دن اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا ہے، گھر کے سب ارکان جو ہیں اس کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آتے ہیں، جس سے اس کے اندر مختلف قسم کی بری عادتیں پروان چڑھتی ہیں، چوری کی، چغلی کی، اور جھوٹ فہرا کی۔ تو اس لیے یہاں پہ مصنف ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ معاشرے میں بگاڑ کی وجہ بن لیں۔ مجرمانہ عطن میں جو بڑھیں گی تو ظاہر سی بات ہے نہ صرف گھر متاثر ہوگا بلکہ ہمارا معاشرہ بھی اس کا شکار ہوگا۔ تو اس لیے اپنے نوکروں کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ رکھنا چاہیے، اور ان کو اپنے گھر کا ایک فرد ہی سمجھنا چاہیے۔ سبق نمبر 9 ہے آرام و سکون۔ یہ یکبابی ڈرامہ ہے۔ آرام و سکون کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج، تصنیف ہے امتیاز علی تاج کے یکبابی ڈرامے۔ یہ بھی یکبابی ڈرامے سے مراد یہ ہے کہ مختصر ڈرامہ جو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو آرام و سکون ایک ڈرامہ ہے جو امتیاز علی تاج نے لکھا ہے۔ اس میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ ایک ایسا شخص جو دفتر کے کام کاج کی وجہ سے اور آرام نہ کرنے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو آرام کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کی بیوی کو سختی کے ساتھ تاکید کرتے ہیں کہ اپنے شوہر کے آرام و سکون کا خاص خیال رکھا جائے اور ان کے کمرے میں شور و غل نہ ہو، لیکن بیوی اس کے برعکس کرتی ہے۔ اپنے طور پر تو وہ صاحب خانہ یا اس شخص کی آرام و سکون کا اچھی طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایک اچھی منتظم یا اس کی مینجمنٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو یہی وجہ بنتی ہے جو اس کے گھر میں اس شخص کو آرام نہیں ملتا، ہر وقت شور و غل ہوتا رہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے گھر کی نسبت پھر دفتر کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ دفتر آرام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس طرح سبق یہ ہم نے 9 سبق پڑھ لیے ہیں، آرام و سکون تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ہمارے 2 سبق ریمیننگ ہیں، نیلی چیل اور سفارش طلب۔ نیلی چیل بھی ایک افسانہ ہے جس کے مصنف ہیں شفیق الرحمان، اور تصنیف ہے حماقتیں۔ نیلی چیل آپ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء کے لیے ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ نبھاتے نہیں ہیں، کام چوری کرتے ہیں۔ یہ مختلف معاشرے کے جو مختلف افراد ہیں، چاہے اس میں استاد بھی شامل ہوتے ہیں، والدین بھی شامل ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی کسی حد تک اس میں شامل ہے، اور خاص طور پر طلباء بھی ہیں جو کہ اپنی تعلیم پر جو وقت ہے اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔
اس لیے اس سبق میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت پر کام کرنا چاہیے. اپنی تعلیم کو جو ہے وہ آپ نے فرسٹ پریورٹی دینی ہے، اپنے دل لگا کر تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور تاکہ وقت گزرنے کے بعد آپ کو وقت ضائع ہونے کا دکھ نہ ہو. ٹھیک ہے. سبق نمبر 11 ہے سفارش طلب. یہ ایک انشائیہ ہے. سفارش طلب ایک انشائیہ ہے. انشائیہ ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی تاثرات بیان کرتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن اس میں خالصتاً مصنف کے ذاتی تاثرات ہوتے ہیں، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو سفارش طلب جو ہے یہ لکھا ہے کرنل محمد خان نے، اور اس کے جو تصنیف ہے وہ بزم ارائیاں ہے. سفارش طلب یعنی سفارش مانگنے والے، یعنی کہ مصنف اس سبق میں لکھتے ہیں کہ سفارش جو ہے یہ ایک معاشرتی نسور ہے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. اگر ہم اس کا قلع کما نہیں کریں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. سفارش سے مراد یعنی کہ ایک حقدار کا حق چھین کر کسی نااہل شخص کو دے دینا، تو ظاہری سی بات ہے یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. اور مصنف چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے پاکستانی معاشرے سے اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے. ہم سفارش طلب میں اس کے بارے میں پڑھیں گے. اب ہمارے پاس جو دوسرا حصہ ہے وہ حصہ نظم ہے. دوسرا حصہ ہے حصہ نظم. نظم کے لفظی معنی ہے پرونا، الفاظ کو خوبصورتی سے ترتیب دینا. نظم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں: حمد، نعت، مثنوی، غزل، قصیدہ. اور ہمارے پاس جو ہے حصہ نظم میں 4 نظمیں ہیں، جس میں نظم نمبر 1 ہے حمد. حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو شاعر ہے محبت کا اظہار کرتا ہے. اور یہ جو ہمارے نصاب میں حمد شامل ہے یہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اور یہ لی گئی ہے کلیات حالی سے. اور نظم نمبر 2 جو ہے وہ نعت ہے. نعت ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے. حمد کے لفظی معنی بھی تعریف کرنا ہے اور نعت کے لفظی معنی بھی تعریف کرنا ہے. حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اور نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اس کے شاعر ہیں امیر مینائی. یہ لی کی ہے کلیات مینائی سے. نظم نمبر 3 ہے برسات کی بہاریں، اور یہ محمس نظم ہے، یعنی کہ اس کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں، اور یہ منظر نگاری اس میں شاعر نے کی ہے، اور اس کے شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی، اور یہ لی کی ہے کلیات نذیر سے. چوتھی نظم ہے طلوع اسلام، یعنی اسلام کا آغاز، اسلام کا عروج. تو طلوع اسلام لکھی ہے علامہ محمد اقبال نے. علامہ محمد اقبال کی کتاب بانگ درا سے یہ نظم لی کی ہے. بانگ کہتے ہیں پکار کو، اور درا کہتے ہیں گھنٹی کی آواز، یعنی کہ قافلے والوں کی گھنٹی کی آواز. تو یہ لی گئی ہے بانگ درا. علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی ہے اور بانگ درا سے یہ لی گئی ہے. اس طرح ہمارے پاس 4 نظمیں ہو گئی. اب ہمارے پاس حصہ غزل آ گیا. حصہ غزل میں ہمارے پاس ٹوٹل 8 غزلیات ہیں. ہر شاعر کی 2 غزلیات شامل ہیں، یعنی کہ 4 شعراء ہیں، ان کی 2 غزلیات لی گئی ہیں. پہلے شاعر ہیں میر تقی میر، اور ان کی جو غزل ہے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، یہ غزل نمبر 1 ہے. غزل نمبر 2 ہے فقیرانہ صدا کر چلے. میر تقی میر کی 2 غزلیں ہو گئی. حیدر علی آتش سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، غزل نمبر 1 ہے. ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، یہ ہماری غزل نمبر 2 ہے. تیسرے شاعر ہیں مرزا غالب، جن کا غزل نمبر 1 ہے پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، اور دوسری غزل ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. چوتھے شاعر ہیں بہادر شاہ ظفر. ان کا جو غزل نمبر 1 ہے ان کی یاد تو افسر میرا شہانہ بنایا ہوتا، اور غزل نمبر 2 ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجرے دیار میں. یہ 2 غزلیات بہادر شاہ ظفر کی، یعنی کہ ہر شاعر کی 2 غزلیں ہیں،
کل ہمارے پاس اس جو اردو کی کتاب ہے اس میں ہمارے پاس 8 غزلیات ہیں. تو 2 غزلیات ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی میر تقی میر اور حیدر علی آتش کی غزلیات ہم نے پڑھ لی ہیں. حصہ نظم میں ہم نے حمد نعت اور برسات کی بہاریں پڑھ لی ہیں. حصہ نظم میں ہمارے پاس جو ریمیننگ نظم ہے وہ طلوع اسلام ہے، اور حصہ غزل میں ہمارے پاس جو ریمیننگ غزلیات ہیں وہ مرزا غالب اور بہادر شاہ ظفر کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ میں جو ہمارا آن لائن جو ہماری ہوگا لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے حصہ نثر میں سے سفارش طلب نیلی چیل. تو پیارے بچوں، آپ نے ان تمام کانٹینٹس کو، ان تمام فہرست کو، یہ سب حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزلیات، آپ نے ان کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. حصہ نثر میں آپ نے سبق کے نام، مصنفوں کے نام، صنف ادب، تصنیف، مصنفین کی ڈیٹ آف برتھ، ان کے جو تمام ان کا جو ان کا تعارف ہے، ان کے حالات زندگی ہیں، مصنفین کے حالات زندگی، آپ نے چیدہ جو چیزیں ہیں ان میں لازمی طور پہ یاد کرنی ہے. آپ نے اپنی ہر چیپٹر میں سے آپ نے ایم سی کیوز خود بنانے ہیں، ان ایم سی کیوز کو آپ نے یاد کرنا ہے. آپ 9 سبق پڑھ چکے ہیں، ان 9 اسباق کے ایم سی کیوز آپ نے بنانے ہیں، اور ان